اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارے پیارے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف یہ پڑھ کے بخش دیتے ہیں تاکہ ان کی دنیا وہاں آباد ہو اور ہماری دنیا یہاں آباد ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، دوست، ماں باپ، ان میں سے کوئی انتقال کر گیا، نیکسٹ لائف میں چلا گیا، ان کے لیے بہترین یہ تحفہ ہے کہ آپ روزانہ دن میں 1 دفعہ کم از کم، اور اگر ہر نماز کی بات کر لیں تو سبحان اللہ۔ اب جو لوگ غریب ہیں ان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ محنت تو، مشقت تو مسٹ ہے، لیکن اگر آپ 1 دفعہ آیت الکرسی جب گھر سے باہر نکلیں اور جب گھر واپس آئیں تو آیت الکرسی پڑھ کے، تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں جو ظاہری غربت ہے یا باطنی غربت ہے یہ بھی ختم ہوگی۔ اور تسبیح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ اگر ہم پڑھ لیں تو جو تھکاوٹ ہوتی ہے کام کرنے سے، مشقت کرنے سے، وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ کے سامنے تلاوت بھی کرتا جا رہا ہوں اور بتاتا بھی جا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو گائیڈ کیا جا سکے پراپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. اس تسبیح کی شان میں کیا بیان کروں، میں کیا اور میری اوقات کیا، لیکن جب سبحان اللہ پڑھیں تو اللہ پاک ہے، اور جب الحمدللہ کا ذکر کریں تو ذہن میں رکھیں کہ یہ میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ ہم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی مہربانیاں نعمتیں عطا فرمائی، رحمتیں کی۔ اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت بھی عطا فرمائے۔ اور پھر جب اللہ اکبر کا ذکر کیا جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اللہ کی جو بڑائی ہے، کبریائی ہے، اس کو دل میں اتارا جائے، چونکہ دل میں اتنی چیزوں نے جگہ بنا لی ہے، جو نئی نئی چیزیں آتی جاتی ہیں دنیا میں اور آپ کو ملتی جاتی ہیں، ہوتی تو وہ نعمت ہی ہے، رحمت ہی ہے، برکت ہے، لیکن اس کے اب استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے نقصان میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ آیت الکرسی اور تسبیح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھ لیا کیجیے۔ اور ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپس میں جو تعلق ہیں ان کو مضبوط کیجیے اور ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کیجیے۔ جو لوگ سرکاری محکموں میں سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عوام الناس کی اگر پبلک سروس سیٹس ہیں تو کوشش کریں ان کے کام بغیر رشوت لیے اور جتنی جلدی ہو سکیں۔ ہم نے بھی نوکریاں کی ہیں، اسی دنیا میں کی ہیں۔ جب ہم نوکریاں کرتے تھے اور کام کرتے تھے تو ہم لوگوں کو بلا کر ان کو کہتے تھے آپ کا کام ہو گیا، آپ لے جائیے، اور چائے بھی پلاتے تھے۔ وہ خوش ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، تو وہ خوش ہوتے تھے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایک یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کسی کو خوش کریں گے تو پھر اس کے دل سے خود ہی دعا نکلتی ہے۔ تو بہرحال اب وہ نہ ڈپارٹمنٹس رہے، نہ وہ گورنمنٹ سرونٹس رہے، نہ وہ سیاستدان رہے، اب لیکن پھر بھی چونکہ آپ اچھے ہیں اور ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بس دین، دنیا اور ایمان، ہمیں روٹی کپڑے مکان کے چکر سے نکل جانا چاہیے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب رزق کی جو تعریف ہے یہ اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو اس پر کتابیں بے شمار ملیں گی۔ رزق سے مراد صرف روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے۔ جس کا رشتہ نہیں آتا، اگر اس کا رشتہ آتا ہے تو یہ بھی رزق ہے۔ جس کی کوٹھی بن جاتی ہے یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ جس کے پاس گاڑی ہے یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ جس کا کاروبار ہے یہ بھی رزق میں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ انڈر دس رزق آتی ہیں۔ اور I must clear here کہ if there is no risk
there is no رزق. تو یہ تقوی، توکل، پرہیزگاری، بھروسہ یہ کرنا پڑتا ہے. اللہ پہ کرتے ہیں بھروسہ تو اللہ پھر فضل فرماتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں یا جو دنیا میں سسٹم چل رہا ہے اس پہ، چونکہ سسٹم جو ہے وہ بہت کلوز ہے اور لوگ جیسے کہ لیں انعامی بانڈز پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا لاٹریز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور بے شمار مطلب بینکوں میں پیسہ رکھ کر اس سے جو انٹرسٹ آتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اللہ کی جو بات ہے اس پر یقین نہیں رہا، اور یقین بنانے سے بنتا ہے. جیسے مکان بناؤ گے تو مکان بنے گا، نوکری کے لیے نوکری تلاش کرو گے تو نوکری ملے گی. تو جب نہ آپ کو اللہ کی تلاش رہی، نہ آپ اللہ سے کوئی طلب کرتے ہو، نہ اللہ کی کسی بات پہ یقین کرتے ہو، حالانکہ پورا قرآن پاک جو ہے دیکھیں کتنی ایزی بات ہے کہ ایک کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عنایت فرمائی، عطا فرمائی، اس کو چھوڑ کر آپ نے اتنی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں کہ آپ کا بستہ جو ہے وہ بچوں سے اٹھایا نہیں جاتا. اور یہ بستہ کون ان کو دے رہا ہے؟ ماں باپ ہی تو دے رہے ہیں. کوئی اسے بیکن ہاؤس میں داخل کرا رہا ہے تو کوئی ایجوکیٹرز میں جا کر، تو کوئی ایک سے ایک اسکول ہے دنیا میں. لیکن جو قرآن پاک پڑھانے والے ادارے ہیں ادھر تو آپ جا ہی نہیں رہے. آپ تو دنیا کو بنانا چاہتے ہیں. دنیا میں جو سب سے بڑے عہدے ہیں، بہت اعلیٰ ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جو تقریباً آل فیسلٹیز کور کرتے ہیں، تمام ایکسپینسز کور کرتے ہیں. ایون میں جس ڈپارٹمنٹ میں رہا وہ تو بچوں کی پیدائش پر اور بچوں کا پورا الاؤنس 18 سال تک دیتے رہتے ہیں. اور جب میں کام کرتا تھا، یعنی میں نے 96 میں کام کرنا 96 کے بعد سے چھوڑا ہے، تو اس دور میں اندازہ ہے میرا کہ فی بچہ الاؤنس ہے وہ 2000 روپے ملتا تھا. تو اگر میرے 5 بچے ہیں تو 10,000 روپے تو جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا وہ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے دیتے تھے. تنخواہ علیحدہ ہوتی تھی. تو کون سا ڈپارٹمنٹ آپ کو آج دے رہا ہے یہ بچوں کا الاؤنس؟ ایون وہ تو میڈیکل نہیں دے سکتے. تو یہ اسلام واحد ایسی آپ کو راہ دکھائے گا کہ جس میں ہمیں نہ اتنی میڈیکل کے پیچھے جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ بچوں کے لیے کوئی الاؤنس لینے کی ضرورت پڑے گی. اللہ جو ہے وہ واللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، یعنی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ رزق آپ کو ملے گا کہاں سے. لیکن چونکہ رزق کو ہم نے فوکس کر دیا کہ صرف روٹی کپڑے اور مکان ہی رزق میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. رزق از اے بگ چیپٹر کہ زندگی کے اندر جتنی بھی سہولیات ہیں دیٹ کورز دا رزق. اور جب رزق لوگے تو رزق میں اضافہ ہوگا. اور بزنس مینوں کا جو توکل تقوی ہوتا ہے یہ بہت ہائی ہوتا ہے، جبکہ ملازمین جو ہیں ان کی تو لائف ایک روٹین کے مطابق چل رہی ہوتی ہے کہ اگر ان کی 10,000 تنخواہ ہے تو انہوں نے اسی کے اندر ہی رہنا ہے. وہ باہر کا کوئی خطرہ یا رسک یا ایڈیشنل ایکسپینسز کر ہی نہیں سکتے. اگر کریں گے تو ان کو پھر لون لینا پڑے گا. تو جبکہ جو بزنس مین ہوتا ہے یہ رات کو سوتا ہے، صبح اور انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر اور اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے. تو جتنے بزنس مین ہیں ان کا توکل زیادہ ہوتا ہے. اور آپ اپنے ایمان کو بنائیں. ایمان جو ہے وہ بھی پریکٹس کرنے سے بنے گا. ایسے نہیں بن جائے گا کہ آپ کام ہی نہ کریں، کوئی طلب ہی نہ ہو. اور یعنی جب آپ کوئی رسک لیں گے، اب یہ رسک کیسے آتے ہیں میں کیا بتاؤں کہ اللہ پہ کیسے بھروسے کو، یقین کو، ایمان کو کیسے مضبوط کیا جائے، کس طرح اللہ پہ پورا بھروسہ کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے، بات ہوتی تھی جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ وہ ہم کلام ہوتے، بات چیت کرتے، جو سوال ہوتا اس کا جواب بھی آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، جن کا تفصیلی ذکر آپ کو قرآن پاک میں ملے گا.
بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ لمبی بات کروں، لمبی گفتگو کروں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے بات کریں گے. ابھی آپ کوشش کیجئے کہ جتنی اچھی زندگی گزار سکتے ہوں، اور اسلام کے سوا کوئی آپ کو اچھی زندگی دے نہیں سکتا. تو میں تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے وہ مسلمان ہو جائیں، اور جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مومن اور مومنات کے درجات پہ بلند فرمائے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، اور پھر ملتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.